بھابھی دیور سسر نامحرم لوگوں سے پردے اور احتیاط پر روشنی ڈالیں. دیکھو میں نے ابھی پورا لمبا چوڑا بیان کیا کہ ہمارے پاس جب اسلام آ گیا تو اب ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت کم از کم مسلم کے لیے تو ہے نا ایسے. تو شریعت میں بھابھی کا پردہ دیور سے بولو فرض ہے, کزن کا پردہ کزن سے فرض ہے. تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بھابھی پر پردہ فرض ہے, پردہ مرد پہ فرض نہیں ہوتا, عورت پہ فرض ہوتا ہے. یہ کہتے ہیں نا ہم کیسے بھابھی سے پردہ کریں, آپ تھوڑی کریں گے, بھابھی آپ سے پردہ کریں گی. تو اب بھابھی پر لازم ہے کہ سر پہ موٹی چادر رکھیں, دیور کا کبھی بھی گزر ہو تو وہ تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر دیں, دیور کے آمنے سامنے نہ بیٹھیں, فری نہ ہوں اس سے, بس اتنا کافی ہے. جوائنٹ فیملی میں اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. اب جوائنٹ فیملی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ برقع پہن کے گھومے وہ, یا گھر کے کام کاج ہی چھوڑ دیں, اتنا کافی ہے, بس یہ کافی ہے. اور دیور کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا کھنکھار کے جایا کرے. ٹھرکی دیور بھی ہوتے ہیں, عزت دار بھی ہوتے ہیں. ٹھرکی کیا ہوتا ہے, جان بوجھ کر گھس جاتا ہے, بغیر کسی کے کمرے میں گھس جائے گا, یہ ویسی غیر اخلاقی حرکت ہے. بیٹی جب جوان ہو جائے نا, اس کے کمرے میں بغیر نوک کے مت جاؤ, بہن کے روم میں بغیر نوک کیے مت جاؤ, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. اچھا ساسیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں, دھاڑ دروازے پہ ہمارا بہو کے کمرے میں گھس گئیں کہ ابھی تو میرا بیٹا نہیں ہے, بہو اکیلی. بھائی اکیلی ہے, ہر آدمی کی پرائیویسی ہوتی ہے, بڑے ہونے کا غلط فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. میں تو باپ کو اجازت نہیں دیتا کہ بیٹا بند کمرے میں آپ دھاڑ کر کے چلے جاؤ اندر. یار وہ کہتے ہیں ہم نگرانی کر رہے ہیں, تو نگرانی کے چھاپے مارنا کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ کیوں, اگر بالفرض وہ انٹرنیٹ پہ کوئی فحش چیز دیکھ رہا ہے, آپ دھاڑ کر کے اندر گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ اس کے گناہ پہ مطلع ہو گئے. اگر وہ عزت دار بچہ ہوگا تو زندگی بھر کے لیے باپ کی نگاہوں میں ذلیل ہو گیا, اور باپ کی نظر میں بھی اپنا بیٹا کیا ہو گیا, ذلیل. ہمیشہ شیطان ڈالتا ہے تو وہی ہے. اور یا وہ ڈھیٹ پنے پر آئے گا کہ اب ابا نے دیکھ ہی لیا ہے تو اب میں کھلے عام دیکھوں گا. تو شریعت میں تجسس کی نہ باپ کو اجازت ہے نہ کسی اور کو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نگرانی کریں, پہلے سے قانون بناتے ہیں کہ بیٹا دیکھو کنڈی لگا کے تمہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو بتائیں پہلے تاکہ وہ سنبھل جائے. آپ کا مقصد گناہ چھڑوانا ہے نا, گناہ کروا کے اس کو پکڑنا تھوڑی ہے. آپ کے بیٹا کنڈی لگانے کی اجازت ہی نہیں, کمپیوٹر روم میں کنڈی نہیں ہونی چاہیے. بیٹا کوئی بھی آ سکتا ہے تو یہ پہلے سے خیال کرنا, میں اچانک آ جایا کروں گا, تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس پہ مجھے بھی تکلیف ہو, تو اس سے وہ بھی سنبھلے گا, آپ بھی تو مقصد گناہ چھڑوانا ہے نا. کسی کی ذاتیات میں گھسنا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. جھانک رہے ہوتے ہیں یہ تو, نہ بیوی کے ساتھ بھی یہ نہ کیا کرو, اور شوہر کے ساتھ بھی نہ کرے کہ رنگے ہاتھوں پکڑوں گی. وہ دن انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیوں گھنٹے گھنٹوں بیٹھا ہوتا ہے, خفیہ کیمرہ. چھوڑو یار, تم نے اپنے میاں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ تمہاری نگاہوں میں گر جائے گا, وہ تمہارے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکے گا, تو تعلق کس کا خراب ہوگا, میاں بیوی کا نا. ہاں عورت کو چاہیے شوہر کو گناہ کا موقع نہ دے, اس کو بتا دے بھائی آپ کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں, آپ مجھے پتہ ہے بہت نیک ہے لیکن مجھے پتہ نہیں اندر ہولیں اٹھ رہی ہوتی ہیں, کیا کر رہے ہیں, کسی انٹی سے بات تو نہیں کر رہے اسکائپ پہ, تو آپ نہ کیا کریں. آدمی کو بھی چاہیے ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے کو شک ہو, نہ بیوی ایسا کام کرے نہ آدمی ایسا کام کرے. کبھی بھی موبائل میں نہ گھسو, نہ بیوی کے نہ بیوی شوہر کے موبائل میں گھسے, پتہ نہیں کیا کیا لگا کے. ہاں اگر کوئی قوی قرائن ہو گئے ہیں, ایک کوئی خطرات ہو گئے ہیں آپ کو ادھر ادھر سے بہت ہی کبھی, پھر ایک الگ بات ہے. نارملی ایسا نہ کیا کرو. تجسس کیا ہے, منع اس سے بدگمانی ہے. بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے ایک دوست کو ایک اس کے میل دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا, بیوی نے دیکھ لیا. اب وہ قسمیں اٹھا رہا ہے, یہ خدا کی قسم اتنی بڑی داڑھی اتنی بڑی مونچھوں والا آدمی ہے یہ, لیکن اب کہاں سے بھائی, وہ نہیں, ایک دفعہ شک پیدا ہوا تو گئے کام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھ سے ملیں تو میرا دل ان کے بارے میں صاف. تو آپ اپنی بیوی سے ملو, آپ کا دل صاف, عورت شوہر سے ملے, اس کا دل صاف, آپ بچوں سے ملو, اس کا دل صاف. باقی کون کیا کر رہا ہے بند کمرے میں, یار اللہ جانے وہ جانے. تجسس کرنا, ٹوہ میں لگنا بہت بری حرکت ہے یہ, اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. اللہ کا کام ہے ستاری, تو اللہ کو ستاری پسند ہے, سمجھتے ہو. تو اولاد کو اتنا ضرور ہے کہ اس کو یہ کو بیٹا بند کمرے میں, تمہیں جب ٹین ایجز لڑکا ہو نا 12-13 سال کا, اب بند کمرے میں بیٹھنے کی پھر تو بہت غلط ہے یہ, اس کو اجازت ہی نہیں ہے. کمپیوٹر جو ہے وہ لاؤنج میں ہوگا, سب اس کو دیکھیں گے, اکیلے وکیلے کچھ نہیں ہوتا.
اور یہ جو ہوتا ہے نا یوں ایک دم موبائل یوں کر لینا, بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بیگم جیسی آئی یوں, وہ سمجھ جاتے ہیں کوئی چکر ہے. تو ایسا کام کرو ہی نہیں یار. پھر وہ بتاتی ہے کس سے بات کر رہے تھے, چھپاتے ہیں. اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں؟ شکوک پیدا ہوتے ہیں. تو کیوں ایسے کام کر رہے ہو؟ ایک عورت نے بتایا میرا میاں جب بھی کوئی بات کر رہا ہوں میں جیسے ایک دم نا یوں. پھر میں کہتی ہوں بتاؤ, کہہ رہے تجسس کیوں کر رہی ہو؟ تو موقع تو تم نے دیا نا تجسس کا, تم یوں کیوں گھما رہے ہو بات کو یار, اوپنلی بات کرو. جی ہاں لاک تو کر دے گا وہ, لیکن اس کو شک تو پیدا ہو گیا نا کہ مجھے دیکھتے ہی یہ یوں کیوں ہو جاتا ہے اس کا موبائل ایک دم سے. اگر بہن سے یا بھائی سے بات کر رہا ہوتا تو خوشی خوشی کرتا نا, یہ چکر کیا ہے. بڑی بڑی فلمیں ہیں بھائی مارکیٹ میں, بہت کچھ ہو رہا ہے, اللہ بچائے. موبائل سے طلاقیں بہت ہو گئی ہیں, بدگمانیاں بہت ہو گئی ہیں. مفتی صاحب بیٹے کا نام ارمان رکھنا کیسا اچھی بات ہے, ارمان تھے تو اللہ نے ارمان دے دیا. اچھا بھائی, اگر شوہر غصے کی حالت میں بیوی کو خلا لینے کا بولے تو کیا خلا ہو جاتی ہے؟ اگر یوں کہے میں نے تمہیں خلا دیا اور بیوی نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گی. خلا دو طرفہ ہوتا ہے, ایک طرفہ نہیں ہوتا. طلاق ایک طرفہ ہوتی ہے. تو غصے میں کہہ دیا میری طرف سے تمہیں خلا ہے, بیوی نے اس سے زیادہ غصے میں کہہ دیا قبول ہے, تو ہو جائے گا. سکھا رہا ہوں میں طریقہ. ایک طلاق بائن ہو جائے گی, نکاح ختم نہیں ہوگا, سوری دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن ایک طلاق ہوگی. اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو شادی کے بعد اپنے بیٹے اور بہو پر کالا عمل کروائے رشتہ ختم کرنے کے لیے, تو اسی ماں کے لیے شادی کی کیا حکم ہے؟ ابے ماؤں کے بارے میں حکم نہیں پوچھا کرو اللہ کے بندو. ماؤں کا حکم یہ ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے, ان کے پاؤں میں پڑے رہنا ہے. باقی اماں ظلم کر رہی ہے, زیادتی کر رہی ہے, تو بیوی کو اماں سے الگ کر لو. آواز نہیں آ رہی. ماں کالا جادو کرا رہی ہے ان کے بقول بہو پر, پتہ نہیں کرا بھی رہی ہے ایسی. کالا جادو ہوتا نہیں ہے, اتنے آرام سے نہیں ہوتا جیسے لوگوں نے کرا دی. تو اگر کر بھی رہی ہے تو اماں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اماں کے بارے میں تو اللہ نے حکم یہی بتایا کہ اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنا, اس کے قدموں میں پڑے رہنا ہے. اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ ہے. باقی بیوی کو ظلم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو اماں سے الگ رکھو, ٹھیک ہے. اور کالے پیلے کے سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. بیوی کو الگ رکھو, اماں کے ساتھ, بیوی کو جو ہے نا اماں کے ساتھ نہ رکھو, بیوی کو الگ رکھو. اماں کہے تم کیوں الگ ہو رہے ہو, میں دودھ نہیں بخشوں گی, تو آپ کہو کہ اماں ہوا جو تھی نا, اگر ان کے بچے شادی کر کے الگ نہ ہوتے تو آج پاکستان بھی وجود میں نہیں آتا. یہ تو نیچرل ہے, شادی کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں, پھر ان کے بچے شادی کرتے ہیں, آگے سارے اکٹھے ہی آدم علیہ السلام کی جگہ پہ ہی رہ رہے ہوتے, سب عید ملنے وہیں جاتے. اب یہ تو نیچرل ہے یار, اس میں کیا ہے. بعد میں لڑ مر کے گالیاں دے کے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ شروع میں محبت سے کیا ہو جاؤ, الگ ہو جاؤ. اس سے تھوڑی سی بےزتی ہوگی, تانے ملیں گے, وہ تانے کم ہیں جو بعد میں بےزتی ہونے والی ہے.